الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذين معه أشداء على الكفار آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے 26ویں پارے میں سے سورہ الفتحہ کے آخری رکوع کی ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اس حوالے سے حق کہنے، آپ کو سن کر سمجھنے، یاد رکھنے اور اس میں سے حاصل ہونے والی گفتگو کے ذریعے اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے معمولات کی اصلاح کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ ذوالحجۃ الحرام کا آج آخری جمعہ ہے، اور یہ جمعہ اور یہ آخری ہفتہ جو ہے اس کی 26 تاریخ کو، بعض روایتوں کے مطابق 24 تاریخ کو، لیکن 26 تاریخ زیادہ مشہور ہے کہ حضرت سیدنا خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شہادت کا دن ہے، اور یکم محرم الحرام جو اس کے 4 کی سمجھ لیں کہ 3 دن یا 4 دن کے بعد آتی ہے، تو وہ آپ کی حقیقی شہادت کا دن ہے۔ اور قصہ یوں ہے کہ اس میں 26 ذوالحجہ کو آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا، اور تیسرے یا چوتھے دن جو ہے وہ ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ جام شہادت نوش فرما گئے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت عالم اسلام میں ایک بہت عظمت اور شان رکھتی ہے، اور امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جتنا فائدہ آپ کی خلافت سے حاصل ہوا اور ابتدائے اسلام میں آپ کے قبول اسلام سے جتنا فائدہ تبلیغی طور پر اور دین کو پھیلانے میں حاصل ہوا، یہ اپنی مثال آپ ہیں۔ تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں آپ کی سیرت کے حوالے سے، آپ کی شخصیت کے حوالے سے، آپ کی کرامات کے حوالے سے، دینی خدمات کے حوالے سے کچھ آپ کے سامنے عرض گزار ہوں۔
کچھ گزارشات پیش کروں تاکہ ہم اس عظیم ہستی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو جان سکیں۔ چنانچہ آج 25 ذو الحجۃ الحرام 1444 ہجری بمطابق 14 جولائی 2023 اس سلسلے کی نشست کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ خلیفہ دوم جانشین پیغمبر وزیر نبی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کنیت ابو حفص اور لقب فاروق اعظم ہے۔ جس وقت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دین کی تبلیغ فرما رہے تھے اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے تھے اور مسلمانوں کی تعداد ابھی کچھ زیادہ نہیں ہوئی تھی، 8 10 15 20 25 30 35 یہ مسلمان اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے تھے۔ تو جو کفار تھے مختلف قبائل کے اور سردار جو تھے وہ اس تبلیغ سے بڑے پریشان تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف تکلیفیں دینے، آپ کو روکنے کے لیے، آپ کو تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے ہر جتن ہر کوشش کر رہے تھے۔ انہی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل تھے اور جتنے بھی مشورے ہوتے تھے کفار کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان میں شامل بھی ہوتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفار میں جو بڑے بڑے سردار تھے اور بڑے بڑے سرداروں میں جو ان لوگوں میں سمجھدار لوگ تھے جو ان مشوروں میں بیٹھتے تھے، ان سمجھداروں میں 2 افراد کا نام بہت زیادہ لیا جاتا تھا۔ ایک عمر بن حشام جس کو لوگ ابو جہل کے نام سے جانتے ہیں، اور دوسرا عمر ابن خطاب۔ تو دونوں کا نام عمر تھا، ایک عمر بن حشام اور ایک عمر بن خطاب۔ یہ انتہائی سمجھدار قسم کے، انتہائی اثر رسوخ والے۔ حالانکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے قبل جس وقت یہ سارے معاملات ہو رہے تھے اس وقت آپ کی اتنی زیادہ عمر نہیں تھی، 26 27 28 سال کی آپ کی عمر تھی، لیکن اس کے باوجود سمجھ بوجھ آپ کی بہت زیادہ تھی، مشورے اچھے دیا کرتے تھے، فیصلہ کرنے کی طاقت بہت آپ کے اندر تھی، اچھائی اور برائی کو پہچان لیتے تھے، حق اور باطل میں تمیز کر لیتے تھے۔ اب چونکہ نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی وسلم اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے، ان کے بتوں کو برا کہہ رہے تھے، ان کے دین کو غلط کہہ رہے تھے، ان کی مشرکانہ معاملات کو برا کہہ رہے تھے، تو اس وقت چونکہ ایک قوم برادری انانیت کا سارا مسئلہ تھا، اس لیے اس طرف ان کا دھیان نہیں جاتا تھا اور کسی طرح ان کو روکنے اور جتنے بھی مشورے ہوتے تھے اس کے اندر چونکہ یہی باتیں ہو رہی ہوتی تھیں تو ان کا ذہن بھی یہی تھا کہ کسی طرح ان کو روکا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح لوگوں کو دین کی اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کہیں سے گزر رہے تھے تو آپ نے اس عمر بن حشام یعنی ابو جہل اور حضرت عمر کو ایک جگہ کھڑے کھڑے مشورہ کرتے ہوئے دیکھا، اور آپ کو معلوم تھا کہ یہ میرے ہی خلاف سارے محاذ بناتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی کہ اے اللہ ان دونوں میں سے، ان دونوں جو عمر ہے نا، ان دونوں عمر میں سے کسی ایک عمر کو اسلام کی توفیق دے اور اس
کے ذریعے سے اسلام کو قوت اور طاقت عطا فرما، اسلام کو مدد عطا فرما، کہ ان کی وجہ سے جو ہے جو بھی اس میں سے مسلمان ہو اس سے جو ہے وہ اسلام کو قوت اور طاقت حاصل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمایا۔ اچھا، اب اگرچہ اس وقت دونوں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں تھے، اسلام کے مخالفین میں تھے، لیکن جتنی شدت اور جتنی بدتمیزی اور گستاخی کے ساتھ عمر بن حشام یعنی ابو جہل تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ یہ نہیں تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بڑھتی ہوئی طاقت کو، قوت کو، ان کی سمجھداری کو سمجھتا تھا، اور وہ بار بار یہ کہتا تھا کہ کسی طرح ان کو تبلیغ سے روک دو، اگر ان کی تبلیغ چلتی رہی تو اس کے کلمات یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات اتنے پیارے ہیں، ان کا اخلاق اتنا اچھا ہے کہ یہ سامنے والے کو اپنا گرویدہ کر لیتے ہیں، اگر لوگوں کو مسلمان ہونے سے بچانا ہے تو ان کی تبلیغ کو کسی طرح روک دو۔ لیکن اس کے علاوہ اور کوئی خطرناک قسم کے جو ہے اس کے عزائم یا ارادے نہیں تھے۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، ادھر ابو جہل اتنا پریشان تھا کہ اس نے ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں جا کر یہ اعلان کر دیا کہ جو کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرے گا اور ان کا سر مبارک کاٹ کے لائے گا، میں اس کو اتنے ہزار اشرفیہ بھی دوں گا، اتنے اونٹ بھی دوں گا، اتنا بڑا انعام دوں گا۔ یہ بات حضرت عمر تک پہنچی تو وہ ابو جہل کے پاس گیا کہ واقعی تم نے یہ اعلان کیا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ تو عمر نے کہا کہ میں یہ کروں گا، کیونکہ اس کی تبلیغ سے ہمارے بہت سارے رشتہ دار ہمارا دین چھوڑ چکے ہیں، اس کی وجہ سے رشتہ داروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو تلوار نکالی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے گھر سے نکل گئے۔ اب جو بھی راستے میں دیکھتا راستے سے ہٹ جاتا کہ یہ تو بڑے خطرناک ارادے سے آ رہے ہیں۔ تو راستے میں ایک صحابی، بعض حضرت صہیب کہتے ہیں، بعض حضرت زید کہتے ہیں، کوئی ایک صحابی راستے میں ملا اور اس نے پوچھا اے عمر، اتنے غصے میں، اتنے جلال میں، اتنے خطرناک قسم کے موڈ میں تم کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اتارنے جا رہا ہوں، معاذ اللہ، قتل کرنے جا رہا ہوں، شہید کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کیوں؟ تم جانتے نہیں ان کی وجہ سے، ان کی تبلیغ سے لوگ ہمارے آبائی مذہب کو چھوڑ رہے ہیں، دین کو چھوڑ رہے ہیں، ہماری جو بتوں کی پوجا ہو رہی تھی اس کو چھوڑ رہے ہیں، اور اس نے رشتہ داروں کو آپس میں لڑا دیا ہے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا کہ یار تم کیسے ان کا مقابلہ کرو گے؟ ان کے جو ساتھی ہیں، ان کے جو صحابی ہیں، وہ ہر وقت ان کو اپنے گھیرے میں لیے رہتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے حمزہ ان کے ساتھ ہیں، تمہیں پتہ ہے عباس ان کے ساتھ ہیں، ابو بکر ان کے ساتھ ہیں، عثمان ان کے ساتھ ہیں، سعد ان کے ساتھ ہیں، اس کے بہت دیوانے ہیں، تم ان تک نہیں پہنچ سکو گے۔ اس نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں آج یہ کام کر کے رہوں گا۔ اس نے سمجھایا، لیکن وہ جب نہیں مانا تو اس نے کہا کہ اچھا تجھے اگر اتنی ہی غیرت اور اتنا ہی غصہ ہے نا تو جا پہلے اپنے گھر کی خبر لے، تیری بہن اور تیرا بہنوئی اسی محمد جس کو تو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہے اس پر ایمان لا چکے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں، جا پہلے اپنے گھر والوں کو تو روک، بعد میں کسی اور کو روکنا۔ اب جب اس نے یہ سنا کہ میرے اپنے گھر میں، میں اتنا مخالف ہوں، میرے اپنے گھر میں مسلمان ہو گئے، چنانچہ وہیں سے راستہ موڑا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑے، اپنی بہن کی گھر کی طرف، اور وہاں گئے اور وہاں جا کے دروازہ بجانا ہی والے تھے کہ اندر سے آواز آئی۔ جب تھوڑا سا آگے بڑھ کے کان لگایا تو اندر ایک تیسرے صحابی بھی موجود تھے جو سورہ طٰہٰ کی آیتیں تلاوت کر رہے تھے جو اسی وقت نازل ہوئی تھی۔ اب اس نے جب یہ سنا کہ میرے گھر میں، میری بہن کے گھر میں یہ کلام پڑھا جا رہا ہے، زور زور سے دروازہ بجایا، اب سب ڈر گئے کہ یہ تو عمر آ گیا۔ تو جلدی جلدی وہ
جو اوراق تھے جس کے اوپر سورہ طٰہٰ لکھی تھی چھپائے گئے، اور وہ صحابی اندر جا کے چھپ گئے جو ان کو پڑھا رہے تھے۔ اب یہ دونوں میاں بیوی، یعنی اس کی بہن اور اس کا بہن، دروازہ کھولا اور اندر گھستے ہی عمر کہتے ہیں کہ میں نے سنا تم نے ہمارا دین چھوڑ دیا، تم لوگ جو ہے وہ پھر گئے ہو دین سے۔ انہوں نے کہا جی اب ہمارے دین میں ہے ہی کیا، اس پتھروں کی عبادت میں ہے ہی کیا، سب جھوٹے خدا ہیں، بس اتنا سننا تھا کہ غصے میں آ کر اپنی بہن کو مارنا شروع کر دیا، بہنوں ہی آئے بہنوں ہی کو بھی مارنا شروع کر دیا۔ اب بہن نے کہا کہ بھائی جان اب جو بھی ہو جائے میں اسلام نہیں چھوڑوں، بھلے مجھے جان سے مار دو، ہم دونوں کو جان سے مار دو، ہم اسلام نہیں چھوڑیں۔ پھر غصہ ٹھنڈا ہوا، بیٹھ گئے، پھر تھوڑی دیر کہنے لگے اچھا تم کیا پڑھ رہے تھے وہ مجھے سناؤ، مجھے دو میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو بہن نے کہا کہ نہیں بھائی جان آپ چونکہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، تو جو غیر مسلم ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، تو یہ کلام مقدس ہے، پاک ہے، آپ کو پہلے غسل کرنا پڑے گا، ایسے میں نہیں دوں۔ غسل کیا، غسل کرنے کے بعد اب وہ جب اوراق نکال کے دکھائے تو سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں آپ نے پڑھنا شروع کی۔ اب جب پڑھنا شروع کی، اب وہ اہل عرب تھے، ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا تھا، اس کے ایک ایک لفظ کو، ایک ایک معنی کو، ایک ایک مطلب کو، ایک ایک شرح کو، ایک ایک بات کو باریکی کے وہ سمجھتے تھے، اور جیسے جیسے وہ قرآن کی آیتیں پڑھتے جاتے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو۔ ایسے سورہ طٰہٰ کی آیتوں نے ان کے دل کے اوپر اثر کیا، ایسا اثر کیا کہ آنکھیں بھرا گئیں اور روتے ہوئے کہنے لگے کہ اے میری بہن، اے میرے بہنوئی، یہ وہ کلام ہے جس سے قریش اور کفار مکہ بھاگتے ہیں، یہ اتنا پیارا کلام، اس سے وہ بھاگتے ہیں، اس کو قبول کرنے سے جو ہے نا وہ ڈرتے ہیں، یہ تو کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں۔ تو بہن نے کہا کہ بھائی دیکھ لو، تم تو اچھے برے میں تمیز کر سکتے ہو، تم تو بھلے برے میں تمیز کر سکتے ہو، حق اور باطل میں تمیز کر سکتے ہو، تم اپنی پوری زندگی دیکھ لو، ہمیشہ تم نے ٹھیک اور درست بات کو ہی چنا ہے، ہم سب گواہ ہیں اس کے، تو اب بتاؤ یہ تم کلام پڑھ رہے ہو، بتاؤ یہ صحیح رب کا کلام ہے یا وہ باتیں جو ہمارے بتوں کی طرف سے آتی ہیں ان میں کوئی حقیقت ہے یا اس میں کوئی حقیقت ہے، بتاؤ، غور کرو۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہی تو سچا کلام ہے۔ پھر ایک فیصلہ کن انداز میں کہا کہ محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ تو اتنے میں وہ صحابی جو اندر چھپے ہوئے تھے، جب اس نے یہ رنگ بدلتا ہوا دیکھا وہ باہر نکل آئے، اندر چھپے ہوئے تھے نا، باہر آ گئے، کہنے لگے اے عمر تمہیں مبارک ہو، ابھی ایک دو دن پہلے ہی اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اے اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق دے اور ان کے ذریعے دین اسلام کی مدد فرما، قوت عطا۔ اور یہ جو آثار مجھے نظر آ رہے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تیرے حق میں اللہ نے یہ دعا قبول کر لی۔ اور اس وقت اللہ کے نبی دار ارقم، ایک گھر تھا حفاظت والا، وہاں موجود ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ تو اس نے کہا میں ابھی جاتا ہوں۔ اب وہ جس حالت میں تھے اسی حالت میں تلوار لگی ہوئی ہے، چل پڑے۔ ادھر سے یہ صحابی بھی تیزی سے نکلے اور دوسری گلیوں سے دوڑتے دوڑتے دارالارقم جا کے پہنچ کر بتایا کہ عمر آ رہے ہیں۔ ادھر سے یہ پہنچے، دروازہ بجایا تو اندر سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کون؟ حاجی عمر۔ تو جب دروازے سے جھانک کے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ تو ننگی تلوار لے کر آیا ہوا ہے، تلوار اس کے پاس ہے، عموماً اس کے پاس تلوار ہوتی نہیں ہے ہر وقت، ابھی تلوار لے کر آیا، اس کے ارادے خطرناک ہیں۔ تو پھر فرمایا کوئی نہیں، اگر برے ارادے سے آیا تو اسی کی تلوار سے اس کو سر قلم کر دوں گا۔ دروازہ کھولا گیا اور جب اندر آئے وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو صحابہ نے پکڑ لیا اس کو کہ کہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہ کر دیں، کیونکہ مخالفت کا سنتے تھے نا
تو آپ نے فرمایا چھوڑ دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو, میرے قریب آنے دو. اب آنکھوں میں آنسو ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جیسے قریب آتے ہیں تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں کہ اے عمر, کیا حق کو تسلیم کرنے کا وقت ابھی بھی نہیں آیا؟ کیا ابھی بھی تم حق کو تسلیم نہیں کرو گے, نہیں مانو گے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی اور سینے پہ گویا وہ قلب کو چیرتی ہوئی نکل گئی, فوراً روتے ہوئے منہ سے کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ, کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اس وحدہ لا شریک کے بھیجے ہوئے رسول ہیں, اس کے بندے ہیں, اس کے نبی ہیں, اس کے رسول. یہ سن کر سارے صحابہ خوش ہوئے اور انہوں نے اتنی فلک شگاف نعرہ لگایا کہ وہ اس مکان سے آواز نکل کر اس وادی میں پھیل گئی جہاں وہ گھر تھا. اتنا خوش ہوئے سارے مسلمان. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہی کیا, آپ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ کیا ہم درست رستے پر نہیں ہیں؟ فرمایا بالکل ہے, بالکل ہے. تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر ہم لوگ چھپ کر کیوں عبادت کرتے ہیں؟ ہم خانہ کعبہ میں جا کے کیوں نہیں عبادت کرتے؟ آپ نے فرمایا تم دیکھتے تو ہو وہاں ہمارے مسلمان جو ہوئے ان کو تکلیفیں دی جاتی ہیں, ان کو پریشان کیا جاتا ہے, یہ جتنے بھی سردار ہیں ان کو تکلیف دیتے ہیں, مجھے پریشان کرتے ہیں. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ آج عمر آپ کے ساتھ ہیں, دیکھتے کون مائی کا لال آگے آتا ہے, کوئی آئے تو صحیح سامنے. آج ہم مکہ میں جا کے اللہ کا ذکر, خانہ کعبہ میں جا کے اللہ کا ذکر کریں گے, حرم شریف میں جا کے اللہ کا ذکر کریں گے اور نماز پڑھیں گے, یعنی جو عبادت ہوتی ہے وہ کریں گے, ذکر کریں گے. چنانچہ 2 صفحے بنا کر آپ کو لے جائے گا اور کسی کافر کی مجال نہ ہوئی کہ وہ آگے آ کے حضرت عمر کا راستہ رو. اچھا, اب جتنے بھی لوگ مسلمان ہوتے تھے, مسلمان ہونے کے بعد اپنا اسلام چھپاتے تھے کیونکہ بڑے بڑے وہاں شیطان موجود تھے, سردار موجود تھے, جس کے بارے میں پتہ چلتا اگر وہ غریب ہوتا, کوئی غلام ہوتا تو اس کو پکڑ کے نہ صرف قید کر لیتے بلکہ اس کی پٹائی کرتے تھے, اس کو مارتے تھے, اسلام چھوڑنے کا کہتے تھے. اور اگر کوئی امیر گھرانے کا ہوتا, کسی بڑے قبیلے کا فرد ہوتا تو اس کو کہتے کہ یار اس کو مار تو سکتے نہیں تھے, پیٹ تو سکتے نہیں تھے, کیونکہ وہ اس کے پیچھے قبیلہ کھڑا تھا, اس کی برادری اونچی ہوتی تھی, تو اس کو کہتے یار یہ تم نے کیا کر لیا ہے, تم عجیب آدمی ہو, تمہیں سمجھداری نہیں ہے, یہ تم نے کیا کر دیا ہے, ایسا نہیں کرو یار, تم اپنے باپ دادا کی دین کو چھوڑ رہے ہو, باپ دادا کو کیا منہ دکھاؤ گے, اس طرح ان کو سمجھاتے تھے. لیکن غریبوں کو, غلاموں کو, کنیزوں کو, لونڈیوں کو وہ پکڑ پکڑ کے نہ صرف مارتے تھے, کوٹتے تھے, بلکہ ان سے اسلام چھڑوانے کی بھی کوشش کرتے رہتے تھے. تو اسی لیے جو بھی مسلمان ہوتا تھا وہ اپنا اسلام چھپا کے رکھتا تھا. کبھی کسی نے عبادت کرتے ہوئے دیکھ لیا یا کبھی کسی کے منہ سے محمد کا نام یا اللہ کا نام سنتے تھے, تب ان کو پتہ چلتا تھا کہ یہ مسلمان ہو گیا, تب ان کو پکڑتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد مسلمان ہوئے تھے کہ جنہوں نے ایک ایک سردار کے گھر جا کر دروازہ کھٹکھٹا کر کہا, جیسے ابو جہل کے دروازے پہ جا کر دروازہ بجایا, وہ اس کے ماموں بھی لگتے تھے. جب باہر نکلے, ہاں عمر کیسے آنا ہوا, تو کہنے لگے ماموں جان سن لو, عمر محمد پر ایمان لے آیا ہے, عمر نے اسلام قبول کر لیا. اب وہ کہنے لگے یہ تو نے کیا کر دیا, تیرا یہ ہو جائے, تیرا وہ ہو جائے, تیرا یہ ہو جائے. کہا جو بولنا ہے بولو, میں اسلام میں ہوں. پھر وہاں سے عتبہ کے, شیبہ کے اور جو بڑے بڑے کفار کے سردار تھے ان کے دروازوں پر جا کر ان کو گھر سے باہر بلوا کر اعلان کیا کہ سنو بھائی میں محمد پر ایمان لے آیا ہوں, میں مسلمان ہو گیا ہوں, آئندہ جو بھی کارروائی کرنا یاد رکھنا کہ محمد اور تمہارے درمیان عمر کھڑا ہوگا, عمر بیچ میں حائل ہوگا. اور پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا, اب یہ تو بڑے بڑے سردار ہو گئے تھے, پھر عام جو مسلمان تھے, جو عام قبیلے کے لوگ تھے, وہ چونکہ خانہ کعبہ کے ارد گرد آدھے رہتے تھے, تو اب آپ خانہ کعبہ چلیں گے. خانہ کعبہ حرم کے پاس جا کر کہا کہ اے لوگوں سنو. اب جب سب اکٹھے ہو گئے کہا کہ سنو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا.
میں مسلمان ہو گیا ہوں، آج کے بعد میں نے کسی کو محمد کی مخالفت کرتے ہوئے دیکھا یا کوئی بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھا تو وہ یاد رکھ لے کہ پھر عمر ہوگا اور وہ ہوگا۔ تو کچھ لوگ آگے بڑھے آپ کو روکنے کے لیے، لیکن آپ نے ان سب کو مار بھجایا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسی روب اور دبدبہ والی شخصیت کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ روب اور دبدبہ عطا فرمایا تھا کہ مسلمان ہوئے تو دھڑلے سے کھلے عام۔ اچھا، پھر ایک اور واقعہ ملتا ہے ان کا کہ جب کفار نے مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشان کرنا شروع کر دیا اور کچھ مسلمانوں کو شہید بھی کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی فرمائی کہ مسلمانوں سے کہو کہ وہ دوسرے علاقوں کی طرف ہجرت کر جائیں، یہاں سے چلے جائیں۔ اب وہ حبشہ کا علاقہ تھا، وہاں ہو گئی، کچھ لوگ مدینے کی طرف چلے گئے، کچھ لوگ دوسرے علاقوں میں چلے گئے۔ تو اب جو بھی جاتا رات کو چھپ کر اندھیروں میں نکلتے تھے، پھر وہ آگے جا کے رستے میں کہیں اکٹھے ہو جاتے، وہاں سے پھر قافلے کی شکل میں نکلتے تھے۔ ڈرتے تھے، کیوں؟ جب یہ مسلمانوں نے جانا شروع کیا تو کفار نے اپنے اپنے جو لڑاکا قسم کے لوگ تھے نا، ان کی چوکیاں بنا دی کہ جو بھی مسلمان جائے پکڑ کے واپس بھیجو۔ تو لوگ بیچارے ڈرتے تھے اور بڑی چھپ چھپا کے رات کے اندھیرے میں پہرے داروں سے نظریں بچا بچا کر جا رہے تھے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ارادہ بنایا مدینے جانے کا، تو آپ نے جناب بہترین لباس پہنا، اپنے سر پہ پگڑی باندھی جو عرب کا طریقہ تھا، تلوار لٹکائی، تیر کمان لیا، تیر ہاتھ میں لیے تھیلے میں رکھے، ایک ہاتھ میں نیزہ پکڑا اور سیدھا دن کے اجالے میں خانہ کعبہ کے پاس گئے، وہاں جا کے طواف کیا، 7 چکر لگا، اور 7 چکر کھانے کے بعد لینے کے بعد آپ فرماتے ہیں اے لوگوں میری بات سنو، اے لوگوں میری بات سنو۔ تو اب لوگ اکٹھے ہو گئے، بھئی اب کیا عمر، اب کیا اعلان کر رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں، اور میں نے سنا ہے کہ ہجرت کرنے والوں کو تم لوگ روکتے ہو، اسے مارتے ہو، اسے قید کر لیتے ہو۔ تو سنو، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے وہ عمر کو آ کے روکے، جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا ہے وہ عمر کو آ کے روکے، جس نے اپنے گھر والوں کو رولانا ہے وہ عمر کا راستہ آ کے روکے، میں دیکھتا ہوں کون روکتا ہے مجھے۔ یہ کہہ کر آپ چل دیے۔ کسی کافر، کسی سردار، کسی قبیلے کے بڑے سے بڑے جنگجو، بڑے سے بڑے لڑاکا آدمی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ عمر کو آ کے روکتا کہ بھئی آپ نہیں جاؤ۔ اس طرح اس شان کے ساتھ، اس دھڑلے کے ساتھ اور اس دبدبے کے ساتھ، روب کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ ہجرت فرمائی۔ اور ہجرت فرمانے کے بعد جب مدینے پہنچے تو لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ نہیں آئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی ابھی ان کو اللہ کا حکم نہیں آیا، جب اللہ کا حکم آئے گا تو وہ آ جائے گا، ابھی میں آ گیا۔ تو میرے بھائیو، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایسی باروب شخصیت، ایسے دبدبے والی شخصیت، عقل و بوجھ اور سمجھ والی شخصیت کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی سمجھ بوجھ، اتنا سینس عطا فرمایا تھا کہ آج بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ کی حیثیت سے پوری دنیا میں سب سے بہترین حکمران مانا جاتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، بہترین حکمران تسلیم کیا جاتا ہے۔ اور یورپین ملکوں کے اندر بڑے بڑے جو ہے نا وہ سمجھدار دانشور لوگ ہوتے ہیں، اور ان کی بڑی بڑی کتابیں بھی ہیں اور بڑی بڑی سمجھداری کے ان کے اقوال بھی ہیں۔ انہی میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا جارج برنارڈ شاء، جس کو عام طور پر جارج برنارڈ شاء لوگ کہتے ہیں۔ اس نے یہ جملہ لکھا تھا اپنی کتاب میں، اس نے کہا تھا کہ اگر مسلمانوں کو
عمر بن خطاب کے بعد ایک اور عمر مل جاتا تو پوری دنیا میں اسلام ہی ہوتا، کفر، یہودیت اور دیگر کوئی مذہب ہوتا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنی سلطنت کے 10.5 سال کے عرصے میں 31 لاکھ مربع میل کو فتح کر کے وہاں پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ 31 لاکھ مربع میل، جس میں آپ عرب سے لے کر تو مصر تک چلے جائیے، تو سوڈان تک چلے جائیے، تو بر اعظم افریقہ چلے جائیے، اور جناب جو ہے یہاں افغانستان تک، ایران تک، اور نہ جانے کہاں کہاں تک جو ہے نا وہ آپ نے جو ہے نا اسلام کا پرچم لہرایا، اور آپ کی فوجوں نے اسلام کو پھیلایا۔ تو اگر آپ کو مزید زندگی ملتی، یا آپ کے بعد پھر کوئی آپ جیسا ہی زبردست قسم کا حکمران اگر اسلام کو مل جاتا، تو جارج برنارڈ شاہ کے مطابق اس کے تاثرات تھے، اس کے کمنٹس تھے کہ پوری دنیا میں اسلام ہی ہوتا، اسلامی ممالک ہی ہوتے، کفار ہوتے ہی۔ یہ آپ کی زندگی کا ایک پہلو تھی۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں مزید تھوڑا اس کے اوپر گفتگو کروں گا، کیونکہ آئندہ جمعہ ہو سکتا ہے 2 یا 3 محرم کو ہو، تو وہ آپ کی شہادت کے ایام ہے، تو اس پہ انشاءاللہ مزید آپ کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سیرت فاروقی کو سمجھ کر اور ان کے جذبے کو دیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین، وما علینا الا البلاغ۔